یاد رکھیے گا. اور ایام منانے والوں میں، اب ایام اصل میں یہ کچھ پچھلے 20 سے 25 سال ہو گئے ایام منانے کی بہتات آ گئی ہے ہمارے ہاں. میں صرف اس یوم کے بارے میں نہیں بتا رہا ہوں، عمومی طور پر بتا رہا ہوں. غیروں نے جس کا دن منانا شروع کیا ہم نے بھی منانا شروع کر دیا، فلانے نے جس کا دن منانا شروع کیا ہم نے بھی منانا شروع کر دیا. یہ ایک عجیب سی ایک وہ چل رہی ہے، دوڑ چل رہی ہے، ایک بھاگم دوڑ چل رہی ہے. بس یہ ادھر منایا. امام حسن کا دن پہلے کب منایا جاتا تھا؟ کبھی تصور بھی نہیں تھا، سوچا بھی نہیں تھا امام حسن کا دن منایا جا رہا ہوگا. منایا جا رہا ہے. بالکل امام حسن ہماری جان ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایام منانے ہو خلفائے راشدین کے منائیں، ایام منانے ہو عشرہ مبشرہ کے منائیں، ایام منانے ہو اہل بیت اطہار پنجتن پاک کے منائے جائیں. یہ باقاعدہ کوئی اس کا کرائٹیریا بنے گا. لیکن ہوتا یوں ہے کہ بس جب ہم آنکھیں ہماری تب کھلتی ہیں جب وہ عوام الناس کے اندر اس دن کا منانے کا ایسا ٹرینڈ ڈال دیتے ہیں کہ اب مجبوراً پھر دوسرے بھی منانا شروع کر دیتے ہیں. یہ طبیعت اور مزاج دین نہیں ہے، یہ میں بالکل کلیئر بتا رہا ہوں. رافضیوں کے مقابلے میں ابو بکر کا دن منانا شروع ہوئے، بالکل کلیئر بتاتا ہوں. حضرت فاروق اعظم کا دن منانا شروع ہوئے، عثمان ابن عفان کا دن منانا شروع ہوئے، مولا کائنات کا دن منانا شروع ہو گئے. یہ ٹسل بازی جو ہے نا، یہ علم نہیں ہے. یہ ٹسل بازی اور اس طرح کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، محاذرائی، یہ علم نہیں ہے. علم اپنی جگہ پر اپنے قرار اور اپنے کمال کے ساتھ آج بھی موجود ہے. ایام بالکل، ایام ان مقدس ہستیوں کا ذکر بالکل کرے، اس انداز سے کرے جیسے کرنے کا حق ہے، لیکن کسی کے تشابہ میں نہ کرے. ہمارا منانے کا ایک اپنا انداز ہونا چاہیے. ہمارے اندر رافضیت اور تفضیلیت کی جھلک نظر نہیں آنی چاہیے. اور جب صحابہ کے دن منائے تو ہمارے اندر خوارج والی کی کیفیت اور ان کی جھلک نظر نہیں آنی چاہیے. ہمارا اپنا معیار ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ بھی قابل احترام ہے اور وہ بھی قابل احترام ہے. ایام منانے میں بہت محتاط ہو کے بالکل منائیں. اپنے بچوں کو بتائیں کہ مولا علی کیا تھے اور مولا علی کا مقام کیا ہے. یہ بالکل اپنے بچوں کو گھٹی میں پلائیں. جیسے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، ان کی محبت، اسی طرح پنجتن پاک کی محبت لوگوں کی گھٹی میں پلائیں. اور ہمیشہ یا بے ادبوں سے محفوظ رہیں، بے ادبوں سے خود اور اپنی نسل کو بچائیں. ورنہ یہ جو افراط و تفریط ہے، یہ جو غلو ہے نا، یہ کہیں یہ تلوار کی دھار ہے. ایمان ایک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے دوسرے کو ڈیگریڈ کیا تب بھی کافر ہو، تب بھی فارغ ہو جاؤ گے. ذکر مولا علی کر کے اگر ابو بکر، عمر، عثمان کو ڈیگریڈ کرنے کی نیت ہوگی اور ایسے لفظ ہوں گے کہ جس سے ان کو ڈیگریڈ کیا جائے گا تو ایمان کا مسئلہ ہو جائے گا. ابو بکر کا ذکر کرو اور اس انداز سے کہ مولا علی کی تنقید آئے، ایسے لفظ استعمال کیے، اس سے بھی ایمان کا مسئلہ ہو جائے گا. ہمیں حد اعتدال میں رہنا. جس کا ذکر کرے کھلے دل کے ساتھ کرے، دل میں کجی نہیں ہونی چاہیے، کھلے دل کے ساتھ کرے. لیکن ایسے الفاظ، ایسے عقائد، ایسے جملے، ایسے مناقب کہ جس میں دوسرے کی تنقیص ہو جائے، یہ برداشت نہیں ہوگی. یہ اسلام کا بنیادی اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بنیادی ایمان کا قاعدہ بتا رہا ہوں. کسی کی ذرہ برابر بھی تنقیص ہو گئی نا تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. اور یہ معاشرہ اس طرح چل رہا ہے. ذکر علی آتا ہے تو پھر ذکر علی کا سٹائل وہ ہوتا ہے کہ یعنی علمان والفی، سارے صحابہ کو جب تک رگڑا نہ دو، سارے صحابہ کو جو مقام ملے جب تک علی کو دو نہ. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فضیلت علی بیان ہی نہیں کی. جب حضرت ابوبکر کی بات آتی ہے تو جب تک سارے فضائل جو اہل بیت کے، صحابہ کے، حضرت مولا علی کائنات کے، وہ ابوبکر کو دے نہ لو تب تک دل کو سکون نہیں ملتا لوگوں کے. یہ ایمان نہیں ہے، یہ فتنے کا دور ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یقین مانے. بہت نازک دور ہے، تلوار کی دھار سے چپے چلنا ہے. ایمان بچانا ہے تو ہمیں طرفین کو رکھنا ہوگا. بس قاعدہ سنیوں کا یاد رکھیے گا، جو مصطفیٰ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو محبوب کا ہے وہ ہمارا ہے. وہ صحابہ ہوں، وہ اہل بیت ہوں، یہ دونوں ہماری اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.